سر یہ جو امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے پاور؟ دیکھو وائس پریزیڈنٹ آئینی عہدہ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے دنیا کا سب سے مختصر ہے اور آج تک اس میں 27 ترمیمیں ہوئی ہیں. 10 تو اکٹھی ہوئی جس کو بل آف رائٹس کہتے ہیں. باقی 240 سال میں صرف 17 امینڈمنٹ ہوئی ہیں. تو جو آئین میں وائس پریزیڈنٹ کا رول لکھا ہے وہ بھی 4 سال کے لیے الیکٹ ہوتا ہے اور آج تک 50 وائس پریزیڈنٹس آئے ہیں. زیادہ سے زیادہ 8 سال رہے ہیں 2 ٹینیور. لیکن یہ ایسا عہدہ ہے کہ جو کہتے ہیں انگلش میں لیوز ان دا شیڈوز آف پریزیڈنٹ، وہ گمنام. بعض وائس پریزیڈنٹ تھوڑا بہت نام پیدا کر لیتے ہیں جیسے راک فیلر تھا، جانسن تھا، لیکن اکثر جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ خاموشی سے اتنا رول نہیں ہے. جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے وہ ظاہر ہے بیسڈ آن کانسٹیٹیوشن سسٹم اور اس میں پرسنل بیسز بھی ہیں. آپ دیکھیں ٹرمپ آیا ہے نا تو کتنا لاؤڈ ڈھول بجا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں پرسنل بیسز. تو پاور زیادہ پریزیڈنٹ کے پاس ہیں. ہاں آپس میں بیٹھتے ہیں اور وہ 4 سال کے لیے آتا ہے. ہاں اگر پریزیڈنٹ مر جائے، پریزیڈنٹ مارا جائے، 4 پریزیڈنٹ مارے گئے اور ایک نے ریزائن کیا، امپیچمنٹ ہو گیا نکسن، تو پھر یہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، پورے اختیار ہیں. اب فار ایگزامپل خدا نخواستہ کل ٹرمپ مارا جائے تو پورے 4 سال جو ٹینیور رہ گیا ہے یہ وینس، جے پی وینس جو ہے یہ پریزیڈنٹ ہوگا. اور آج تک 50 میں ایک ایسا ہے جو الیکٹڈ نہیں تھا اور وہ تھا جیرالڈ فورڈ. ہوا یہ کہ نکسن پریزیڈنٹ تھا، اس کا وائس پریزیڈنٹ سکینڈل، واٹر گیٹ سکینڈل کی وجہ سے اس نے کہا جی میں ریزائن کرتا ہوں. نکسن نے سمجھایا اس کو کہ مت کر ریزائن، لیکن اس نے کہا نو، ہی ریزائن. تو جس پریزیڈنٹ ریزائن کر لے تو الیکشن نہیں ہوگا. الیکشن 4 سال نہیں ہوگا کسی کا، نہ پریزیڈنٹ کا. پریزیڈنٹ اپنی پسند کا، ذرا پارٹی سے تو ہوتا ہے، پارٹی پالیٹکس بڑی انٹرنچڈ ہے. کہتے ہیں امریکہ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا ڈیموکریٹ ہوتا ہے یا ریپبلکن، تو وہ فورڈ کو لے آیا. ہاں جب پریزیڈنٹ اپنا بندہ لے آئے، لیکن کانگریس کے دونوں ایوان اپروو کریں گے میجورٹی سے، ہاؤس آف ریپ اینڈ سینٹ، خالی سینٹ نہیں. تو فورڈ اپروو ہو گیا. پھر نکسن نے ریزائن کیا، فورڈ پریزیڈنٹ بن گیا. تو فورڈ اپنا لے آیا. تو یہ فورڈ وہ تھا کہ جو پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ الیکٹڈ نہیں تھا. یہ جو پریزیڈنٹ ہے ان لائن آف کمانڈ میں یہ نمبر 2 ہے پریزیڈنٹ کے بعد. وائس پریزیڈنٹ سینٹ کا ممبر نہیں ہے نہ ہاؤس کا، لیکن سینٹ کی میٹنگ کو پریزائڈ کرے گا، ووٹ نہیں ڈالے گا. ان کیس آف ٹائی پھر ٹائی بریکنگ ووٹ اس کا ہوگا. یہ ابھی ہوا ہے 24 جنوری کو جب پریزیڈنٹ کی کیبنٹ کی اپروول کا کیس آیا ممبرز کا، تو ڈیفنس سیکرٹری پہ اعتراض ہو گیا، پیٹ سیٹ اس کا نام ہے، تو 50-50 ہو گئے. تو پھر
جو وائس پریزیڈنٹ ہے ابھی ٹرمپ والا، اس نے بریکنگ، اور روایت یہ ہے کہ جب بھی ٹائی ہوگی وائس پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کو سپورٹ کرے گا، چونکہ ریپبلکن ٹرمپ نے اپنا بندہ لانا تھا تو وہ ٹرمپ کے فیور میں گیا، اس پہ ایک دو اعتراض تھے۔ اور یہ آپ کو میں بتاؤں، وائس پریزیڈنٹ کا جو آفس تھا شیرو، وہ ایکچولی کیپٹل ہل میں تھا جہاں کانگریس بیٹھتی ہے، دونوں ایوان۔ لیکن جانسن بڑا اسٹرانگ پریزیڈنٹ تھا اور وہ پریزیڈنٹ بنا جب کینیڈی کو مار دیا، تو اس نے کہا کہ نہیں، اب میرا آفس وائٹ ہاؤس کے پاس ہوگا۔ اور اکثر یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے تھے کہ یہ کینیڈی کو مروانے میں جانسن کا بھی رول تھا، بس ایسا ہوگا نہیں، پارٹی پالیٹکس، بٹ کانسپیریسی تھیریز تو ہے نا، پاور کی جنگ۔ میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا 29 آٹومن بادشاہ گزرے اور 19 مغل، اورنگزیب کے ساتھ، سلیمان میگنیفیسنٹ کے ساتھ، کسی نے حج نہیں کیا۔ اس لیے حج نہیں کیا کہ پیچھے تختہ نہ الٹ جائے۔ اورنگزیب 200 علماء کو بھیجتا تھا حج اپنے خرچے پہ، لیکن خود نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ وائس پریزیڈنٹ کا اتنا کام نہیں ہوتا۔ اور امریکہ کی پولیٹیکل ہسٹری میں 15 دفعہ وائس پریزیڈنٹس پریزیڈنٹ بنے، 4 دفعہ ان کیس آف ایساسینیشن یا بعد میں پھر ریزگنیشن، اور کچھ ری الیکٹڈ کہ پریزیڈنٹ، جیسے بش تھا، پریزیڈنٹ نے 2 ٹینور گزار لیے تو اسی پارٹی کا بندہ پھر وائس پریزیڈنٹ بنا۔ حالانکہ امریکن پولیٹیکل ہسٹری میں اگر ایک پارٹی 8 سال پریزیڈنٹ رہ جائے 2 دفعہ تو وائس پریزیڈنٹ اکثر اسی کو الیکشن لڑاتے ہیں، لیکن ہوتا مشکل ہے اس کا الیکشن تیسری دفعہ جیتنا، کیونکہ امریکہ کی پولیٹیکل ہسٹری ایسی ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ 4-5 دفعہ ایک پارٹی نے الیکشن جیتا ہو پریزیڈنٹ کا۔ پریزیڈنٹ جیتے گا تو ساتھ وائس پریزیڈنٹ بھی آتا ہے، یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سینٹ کو پریزائڈ کرتا ہے۔ سینٹ کو 3 بندے پریزائڈ کر سکتے ہیں، ایک وائس پریزیڈنٹ، ایک پریزیڈنٹ پرو ٹیمپرو، وہ سینیٹر ہوتا ہے۔ تو چونکہ وائس پریزیڈنٹ تو اب ہر وقت نہیں جاتا نا، اور اب یہ روایت بنتی جا رہی ہے، بن چکی ہے کہ وائس پریزیڈنٹ سینٹ میں کم جاتا ہے، پہلے زیادہ جاتا تھا، لیکن جانسن کے بعد دفتر بھی شفٹ ہو گیا وائٹ ہاؤس، وہ جاتا بھی نہیں ہے، کم جاتا ہے، پریزائڈ کرتا ہے۔ اور وائس پریزیڈنٹ اگر سینٹ چلا جائے، میٹنگ پریزائڈ کرے گا اور کوئی نہیں روکے گا، اور اگر ٹائی ہو جائے تو پھر ووٹ اس کا ہوگا، اس کو جانا پڑتا ہے۔ اور تیسرا بندہ جو سینٹ کو پریزائڈ کرتا ہے وہ چیف جسٹس ہوتا ہے آف سپریم کورٹ آف امریکہ۔ اور سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ سیناٹی پہ نہیں آتا، اپوائنٹ ہوتا ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ میں 9 ججز ہیں، 8 اور ایک چیف جسٹس، لیکن چیف جسٹس کا جب عہدہ خالی ہوگا تو وہ 8 کی سیناٹی کا میٹر نہیں ہے، اینڈ ججز لائف کے لیے آتے ہیں، لیکن اکثر جو پھر ریزائن کر دیتے ہیں، بوڑھے ہو جائیں، اکثر 75 سال، اسے 72 سے آگے نہیں جاتے، جو میرا نالج ہے۔ اور چیف جسٹس پریزائڈ کرے گا جب سینٹ میں کوئی امپیچ ہو رہا ہو، جب امپیچمنٹ ہوتی ہے سینٹ میں۔ بہرحال شیرو وائس پریزیڈنٹ جو ہے
نیکسٹ ٹو پریزیڈنٹ ہے, لیکن اس کی وہ اتنی پاورفل نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ اس کو مشورہ دے سکتا ہے, اور ان کے آپس کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی پریزیڈنٹ کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. کئی ایسے بڑے بڑے فیصلے ہیں پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ کے کہنے پہ اس نے یا چینج کیے یا وہ فیصلے کو اپنے انداز میں. تو یہ تھا. تھینک یو سر.